Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله تعالى بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي والغرم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اگر انسان پتہ چلے کہ فلاں چیز جو ہے وہ میرے لیے بہت مضر ہے، نقصان دہ ہے اور مجھے اس سے بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی بیماری ہو، کوئی حالت ہو، تو عقل مند انسان بہت فکر مند ہو کر اس سے بچنے کے لیے تدابیر کرے گا، سوچ بچار کرے گا، فکر کرے گا۔ جیسے آج کل اس زمانے میں بیماریوں کی بہتات ہے، روز کوئی نہ کوئی بیماری انسان سنتا ہے، یعنی کورونا کی بھی کئی قسمیں ہو گئی، کینسر کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو فوراً اس کو تھوڑی دیر بعد فلو کا انجیکشن کا انتظام کر لیا جاتا ہے، انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو ایک دنیا کی بات ہے، اصل چیز جو ہے اس کو بلانا نہیں چاہیے، موت تو ہر ایک کو یاد ہی ہے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس چیز کو یاد کرایا ہے، اللہ نے احساس دلایا ہے پورے قرآن میں، یہ اپنی ایک آیت نہیں، پورا قرآن ہے، حدیث پوری ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے۔ اس جیسی نہ آگ ہو سکتی ہے، نہ دنیا میں پیدا ہو سکتی ہے، نہ ویسی گرمائش، نہ ویسی تپش، اللہ ہی جانے وہ کیا چیز ہے، کس طرح اللہ نے وہ آگ جلائی ہے، کس طرح وہ دہکتی ہے، اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو اس کی تلقین فرمائی ہے، اس آگ سے بچو۔
اور اس کی کیفیات بتائی ہیں، اس کی حالت بھی بتائی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا واضح۔ تو جب اتنی بڑی اہم چیز ہے تو میرے بھائی، ان بیماریوں سے سب سے بڑی بیماری وہی ہے۔ بیماری کی اگر وہ آئی بھی جائے بیماری، ہم حفاظت نہ کریں، نتیجہ صرف موت ہی ہے نا، موت تو آنی ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے جہنم کہ اس میں انسان ایک دفعہ چلا گیا، پھر اس وہاں کوئی بچا نہیں سکتا، اس کو نہ بچ سکتا۔ بہت بڑا دھوکہ جو ہے انسان کے سامنے، پردہ جو ہے یہ دنیا ہے۔ دنیا سب سے بڑا دھوکہ ہے ہمارے سامنے، جو ہمیں سوچنے کو مجبور نہیں کرتا۔ تو سب سے بڑی انسان کو جو چاہیے، انجیکشن لگوائیں، فلو لگوائیں، بیماریوں سے بچیں، لیکن دوستو عقل مند لوگ وہ ہیں جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جس کے اللہ نے تعریف فرمائی ہے قرآن میں، اس آنکھ سے کیسے بچا جائے۔ ظاہر کوئی ریزنز ہوتے ہیں کسی چیز کے، اس آگ میں جو اللہ پھینکے گا انسان جائے گا، اس کی بھی وجوہات ہیں۔ ان تمام وجوہات کا جو ایک نام دیا اللہ پاک نے، وہ ہے گناہ۔ اور اس کی مثال تو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی آیت میں کہ ذرے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا سزا ملے گی۔ اب ذرے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ چھوٹا گناہ ہے، چلو چھوٹا ہے، ہوتا ہوتے آپ ایک ذرہ لے ہیں، خیر وہ بھی ذرے کے برابر، تب بھی اس کی قیمت ہوگی، یاد رکھیں، خیر کی بھی اللہ، اور شر جو ہے اس کا بھی پیمانہ ایسے ہے۔ تو اس آگ سے بچنے کے لیے جو ریزن اللہ بیان فرمائے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ گناہ جو انسان کو دھکیلتا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی گناہ جسم پر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور جنت میں ہے ہی پاک لوگ، ایک ذرے کے برابر بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے اس کو صاف کر تو جنت مل جائے گی، ہے تو بہت چھوٹا گناہ، ایک ذرہ لگایا تیرے پاس گناہ کا، کہاں دھلتا ہے وہ؟ سبحان اللہ۔ جو آج اللہ نے انتظام کیا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ ہو، آج دھونا کیسا ہے؟ صرف ندامت کر کے اللہ کے رجوع کے توبہ کر لیا، کتنا آسان ہے دوست، کتنا آسان ہے۔ اور کل ایک ذرہ گناہ جو ہوگا، ہم اس کو حقیقت کے اندر کل وہ نہیں دھلے گا، کل وہ نہیں دھلے گا، کہاں دھلے گا؟ اس آگ میں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جہنم کیا، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کیا آگ ہے۔ اس آگ میں جائے گا، وہاں چلے گا، پاک کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کر اس کو جنت میں لے کے آئے گا۔ تھپا تو لگ گیا نا دوزخ کا، کیا حال ہوگا جب واپس جنت میں جائے گا؟ بڑی ریئلسٹک بات ہے، آپ سوچیں اس پر، عقل مند لوگ ہیں ہم سب ماشاءاللہ۔ میں آپ کو نہیں سنا رہا، آپ سنانے کی ضرورت کیا ہے، تو میں خود دہرا رہا ہوں اپنی اسٹوری۔ کیا ہوگا کل ہمارا حال، آپ سوچیں۔ اور آج انتظام ہے عالم میں، تو گناہ جو ہے انسان کو وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بچنا چاہتے ہیں تو آج بچیں،
کر لیں. نفس اور شیطان ہمیں اس کی اہمیت دے گا نہیں، لیکن ایسی مجالس جو ہوتی ہیں وہ ہمیں اہمیت پیدا کر دیتی ہیں، سمجھ پیدا کر دیتی ہیں، اور اللہ مدد فرماتا ہے سمجھنے. اس میں جو کوشش ہے نا بچنے کی، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک کرنے کی ہے اور ایک بچنے کی ہے. انسان کی زندگی میں دو ہی کام ہے. کرنے کی کوشش کیا ہے؟ کرنے والے اعمال جو ہمیں جنت میں پہنچا دیں، اور نہ کرنے والا اعمال جو ہمیں دوزخ سے بچا لے. سبحان اللہ. یہ دو ہی. اب ان دونوں کا ہم موازنہ کریں تو ہمارا جھکاؤ کس طرف ہے؟ کرنے والوں میں بہت زیادہ ہے، یہ کر لو، فلاں کر لو، یہ چیز وہ چیز فلاں، اس طرف تعداد بہت بڑی جا رہی ہے، لیکن نہ کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں، بہت کم. اب تو ناپیدی سمجھیں اس کو. حالانکہ کرتے کیوں ہیں؟ جنت مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، ولایت مل جائے، جو کرنے پہ انعامات اللہ پاک رکھے. اور حقیقت یہ ہے کہ نہ کرنے پر جو ہے نا، یعنی جہنم سے بچنے پہ جو کوشش ہے نا، وہ اس سے زیادہ قریب کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو. جو جہنم سے بچنے کی کوشش ہے نا، وہ اللہ سے زیادہ قریب کرتی ہے. عرفان اور معرفت اس سے زیادہ ملتا ہے آدمی کو، قرب الہی زیادہ ملتا ہے اس سے، اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے اس چیز سے. کیونکہ دنیا ہے یہ امتحان سال سے ہمیں بھیجا کرنے کے لیے، نہ بچنے کے لیے بھیجا گیا ہے. امید ہے میرا نقطہ سمجھ گیا ہوں. لیکن ایسا چکر چلا دیا ہمارے ساتھ کہ وہ اس طرف ہمارا رجحان سے ڈال دیا جاتا، جمع کر کے لے بھی گئے پونجی، تو جو یہ گناہ ہوں گے اس پونجی کو برباد کر دیں گے. نہ تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہو، نافرمانی سے اپنے اعمال کو تم ضائع کر دیتے ہو. تو نہ کرنے پہ اگر انسان کوشش کرے زیادہ، اور کرنے پہ فرائض تک ہی رہ جائے اگر، الحمدللہ اس سے تو بڑے بڑے عرفان معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ کا قرب ملتا ہی اسی پر ہے. انسان 5 وقت نماز پڑھ کے اور پورا زور اس چیز پہ لگا دے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، وہ تو ایسا ہلکا ہو جائے گا، اتنا لطیف ہو جائے گا، ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گا. لیکن کرنے پہ آپ اتنی عبادات کر لیں، تہجد، جو اشراق، جو کچھ آپ پڑھ لیں، لیکن گناہ اس کو اتنے کثیف اور بھاری کر دیتا ہے کہ انسان کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا نماز بھی پڑھتے ہیں کچھ دن میں، وہ نہیں، وہ بھاری ہی رہتا ہے آدمی. اور پھر سوچتا ہے اتنی عبادت کے باوجود بھی اتنا کیوں بھاری، اتنی کیوں بوجھ ہے مجھ پر. جیسے مجھے بات تو نہ کرنے والی چیز پہ انسان زور لگائے بھائیو. کامرین شیخ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اسی پر زور لگاتے ہیں، خانقاہوں میں بٹھاتے اس لیے ہیں، تربیت اس چیز کی کرتے ہیں. یہ تزکیہ جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ کامیابی انسان کی تزکیے پر ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
سب سے زیادہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ کس گناہ کی پاداش میں جائیں گے؟ کون سا گناہ ہے جن جہنم کو جا رہے ہوں گے لوگ دھکیلے جا رہے ہوں گے؟ کون سے گناہ ہوں گے؟ گناہ تو بہت ہے نا، بتائیں کون سا گناہ ہوگا سب سے زیادہ جو انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا؟ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگ سب وہ بھی رگڑے جا رہے ہیں سارے. تو کون سا گناہ ہے؟ کون سے گناہ ہوں گے جو انسان کو لے کے جائیں گے؟ وہ ہیں دوستو اخلاقی گناہ. کون سے گناہ؟ اخلاقی گناہ. کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال مارا ہوگا، کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی دل کے اندر رنجش رکھیں گی، کسی نے حسد کیا ہوگا، کسی سے کبر کیا ہوگا. یعنی یہ کرنے والے گناہ جو ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی. عبادات کی گناہوں میں کم ہوگا معاملہ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ادھر نرمی ہے. سبحان اللہ. ہمیں ایک چیز جو دھوکہ دیتی ہے تو ہم ایسے گناہ کرتے ہیں، حاجی شاجی ہیں، عمر شکر کر کے ہیں، گنا ٹکائے جا رہے ہیں. یہ آپ نے اللہ بڑا رحیم ہے یار، حج کتنے ایسے طبی کو یہ حوالہ دیتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے یار، یہ کہتے ہیں نا. تو اب یہ بھی سن لیں آپ کہ یہ اخلاقی گناہ اتنا زبردست ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گناہوں پہ اگنور کر سکتے ہیں، کر رہے ہوں گے کسی نہ کسی بہانے سے نا نکل لو ہوگا معاملہ. چلو یار نماز کا میں اس میں یہ نفل ڈال دو اس کو، چلو نکال دو اس کو یار. اپنی ڈنڈی رکھی نا اللہ تعالیٰ نے ذرا ہلکی رکھی ہوگی، لیکن جہاں معاملہ اخلاق کا ہوگا کتنے بڑے اس کے عمل پاس ہوں گے تو اس کو کہے جا جس کی غیبت کی تھی پہلے اس سے معافی لے کر آ، جس سے تم نے حسد کی ہوگی وہ معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا. اب اندازہ لگا لیں کون سا گناہ بڑا ہے. اللہ نے کہہ دیا ہوگا نہیں یہاں تو نہیں میں صاف کرتا، تو قادر جو چاہے کر دے، لیکن رسول سے اللہ نے کیسا رکھ دیا؟ اس سے معافی مانگ کیا ہے جس کے حقوق کو تو نے پائمال کیا. جس کے ساتھ تو نے زیادتی کی، آبروزی کی، اس کی عزت کو تو نے اچھالا، پیٹھ پیچھے تو اس کو بدتمیزی کی، یہ تو ہمارے لیے ہے ہی کچھ نہیں. کیوں؟ ہم نمازی ہیں، غازی ہیں، حاجی ہیں، ہمیں کیا فرض پڑتا ہے ان باتوں سے؟ کسی بات کریں غصہ، کبر، حسد، غیبت، اللہ اکبر، مال کھانا لوگ. تو ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نرمی کر رہے ہیں اپنے معاملات میں، لیکن اخلاقی گناہ جو ہیں اس میں نہیں. تو میرے دوستوں ذرا بیلنس کریں. ایک فکر کا مقام ہے، کس طرف محنت زیادہ کرنی چاہیے گناہوں سے بچنے کے لیے. آج جو حالات ہیں نا، جب امت پہ حالات پڑتے ہیں نا تو ہم سب یہ سوچنے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں، پکارنے لگتے ہیں جی ہم یہ ہم وہ، ہماری نمازیں، ہمارے حج، ہمارے فلاں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو فلاں بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی جو دیکھنا شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ یہ ہے کہ شیطان نفس نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہے. پردہ ڈالا ہے تو اس پہ محنت ختم ہو گئی ہے. میں تاثر دیتا ہوں، کسی مسجد میں آپ چلے جائیں، اس پارٹ پر کتنی محنت اور کون کر رہا ہے، کون سی جماعت کر رہی ہے. سرسری کہتے ضرور ہیں لیکن یہ تو بڑی محنت کی ضرورت ہے. نیڈ ہارڈ ورک. تہجد گزار بنانے کے لیے آپ کو کسی انسان کو دینی پڑے گی.
تہجد گزار بنانے کے تک میں بڑی نماز کی بات کروں، نفل نماز کی، اس میں دینی پڑے گی. ابھی رمضان آ رہا ہے، سبھی تہجد گزار ہو جائیں گے انشاءاللہ. عادت پڑ جائے گی تو کافی دیر چلتی ہی رہتی، پھر عادت کیا ہی من ہوتا. کمال سنیے، لیکن ایک جھوٹ کو چھڑانے کے لیے زندگی لگتی ہے. ایک بد نگاہی کو چھڑانے کے لیے زندگی لگتی ہے. ایک غیبت کو چھڑانے کے لیے زندگی لگتی ہے، لیکن غیبت نکلتی نہیں ہے. کیا ہے امت میں بتائیں، کیوں ہمارے پسپائی ہے، کیوں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہے؟ کیونکہ آج ہمارے اس معاملات کے اندر کوئی فکر نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہے نا، اس میں بناوٹ نہیں ہے نا، اس میں شہرت نہیں ہے نا. اس میں شہرت نظر آتی ہے بڑی. حاجی صاحب ہیں، آئے ہاتھ ڈالنے شروع کر دی اور اس مبارک دیں، اور اس کے گھر آب زمزم پینے چلے گئے، کھجورے کھانے چلے گئے، شور مچ گیا، جنا ہو گئے، کسی نے کہتے نور آ گیا آپ کے چہرے کے فلاں. جو انسان ایک غیبت چھوڑتا ہے اس کو کون پوچھتا ہے بیچارہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کو کون جائے گا مبارک دیتا ہے؟ حالانکہ اس کا کام تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کے دروازے کھول دیے اس کے لیے. ایک گناہ آپ چھوڑ کے دیکھیں، اس قدر قریب کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اس قدر قریب کر دیتا ہے کیا میں سوچ نہیں سکتا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو وجہ یہ جو مین پارٹ ہے ہماری لائف کا، امت کا، ختم کیا اس کو. الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو. ناس نہیں کہا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. لا یسخروا، لا تنابزوا، لا تلمزوا، لا تجسسوا، یکتب بعضکم علی بعض، لا ظن. دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ دی ہے اس کی. ہدایت کر اولئک هم الظالمون. سبحان اللہ. سزا بتائیے کتنی زبردست ہے اس گناہ کی. ڈائریکٹ ڈائریکٹ دوزخ ہے ان گناہوں کے ساتھ تمہارے لیے. کسی قسم کی معافی شافی نہیں چلنی ہو. کیا لا یسخروا، کیا ہے یسخروا؟ اب دیکھنا کہ ہم معاشرہ شاید تو الگ، اپنے گھر کے اندر جھانک کے دیکھیں گناہوں کو کہ گناہوں کے حالات کیا ہیں ہمارے اندر. لا یسخروا، خبردار کسی کا مذاق مت اڑانا. اللہ تعالیٰ جھکتے نہ ماننا لوگوں پر. کتنا عام ہے یہ تو کچھ چیز ہی نہیں، بلکہ یہ تو تفریح بات ہے، مذاق ماننا. یہ تو گناہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ پر معاف کرتا ہے. لا تنابزوا، برے القاب مت رکھو لوگوں کے ساتھ. یہ ٹھنگنا ہے، یہ کالا ہے، یہ اونچا ہے، یہ نیچے ہے، یہ فلاں ہے. وہ ایسے القاب رکھیں جس پہ لوگ ہنسیں اس آدمی کے پیچھے. آج تو بلاتی اس نام سے ہوں فلاں فلاں، جس کی نام رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، طرح طرح کے نام رکھے ہوتے ہیں. برے القاب غصے میں رکھتے ہیں، مذاق میں بھی رکھتے ہیں، اور تنزیہ بھی انسان رکھتا ہے آدمی مذاق بنانے کے لیے. ہے سر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈائریکٹ قرآن کے اندر ان اخلاقی گناہوں کے بارے میں فرما رہے ہیں. عیب جوئی مت کرو، بہتان مت باندھو،
لازم مطلب خبردار کسی سے بدگمانی مت رکھنا. بدگمانی ہوتی ہے آدمی کی، اس نے ایسا کیا، اس نے کیا ہی ہوگا نا ایسا، حالانکہ کوئی کیا کوئی پتہ نہیں جی وہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، گندا کام تو اس نے کیا. فلاں آدمی اس نے مجھے جادو کیا، اس نے جی میرے گھر کو تباہ کیا، اس نے مجھے برباد کیا جی، اس کی بد دعا سے ہوا ہے. وہ جی میری مامی وہ جادو کرتی ہے، وہ میرا چاچا ہے جی وہ ایسا کرتا ہے، میرا بھائی وہ ایسا کرتا ہے، میرے پیچھے میری ماں نے یہ کہا ہوگا، میرے پیچھے میری بہن نے ایسے کہا ہوگا، میرے چاچے نے ایسے کہا ہوگا. اسلامی چیز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اولئک الظالمون، یہ کرنے والے کون ہیں؟ ظالم لوگ ہیں، بدترین گناہ کرنے والے ہیں. بتا دی ڈائریکٹ جہنم ہے ان کے لیے. اللہ تجسسوا، سبحان اللہ. جاسوسیاں مت کرو ایک دوسرے کی، ٹوئیں مت لگاؤ. جی کیا کر رہا ہے، اس نے اس پاس سے کہاں سے لیا، اس کا فلاں ایسے ہوا، اس کی چیز وہ تو ایسے کر رہا ہوگا. بس بیٹھ کے سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں. رشتے دار سے شروع ہوں گے، بالوں شروع ہوں گے، محلے والوں سے شروع ہوں گے. بیٹھے بیٹھے پاکستان بھی رگڑا جائے گا، کینیڈا والا بھی رگڑا جائے گا، سعودی والا بھی رگڑا جائے گا. جہاں جہاں انسان ہوں گے اسی ٹیبل پہ سب کے حساب ہو جائے گا. 5 منٹ کی نشست کے اندر آپ بیٹھے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے، خاص طور پہ عورتیں معذرت کے ساتھ تو عورت کام ہوتے ہی ان کو، کب بنائے کافی بنائے، 2 منٹ چائے پی، 2 سیلی بیٹھی، بس پھر ختم معاملہ. لا تجسسوا، یہ کیا کرتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، اس کا بزنس کیسے ہے، وہ کیسے جاتا ہے. لا تجسسوا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ڈیٹیل چاہیے نا کسی میں، تو میں آپ کو ہیڈنگ دے رہا ہوں. چخت بد ہونا، بات سب سے بڑا گناہ غیبت. بچ کے دکھائے ہوئے بس. یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے ہائی گریڈ لوگوں سے گناہ پائے جاتے ہیں، وہاں پتہ چلے گا. ہائی گریڈز کے اندر کام چلتا ہے. ہمارا نست بیچاری کیا کرے؟ کیوں کہ شیطان نے ان کے جو کرنے والے اعمال ہیں اس پہ اتنا کانفیڈنس دے دیا ان کو، اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ چیز خراب ہو ہی نہیں سکتی، تہجد تیری بگڑ ہی نہیں سکتی. تو تہجد تجھے پڑھ لے تو بس پہنچ گیا، اب چیز اب تو بگڑ ہی نہیں سکتی. اور 1 سیکنڈ لگتا ہے، جس کی غیبت کی وہ لے گیا سارا کچھ آپ کا مال. ہوا میں اڑ گئی آپ کی ساری عبادات. وہاں جب وہ ہوا میں اڑتے دیکھیں گے نا مال اپنے ہم، ان کے بدلے ہمارے اڑتے دیکھے گا نا آدمی. یہ نہیں کچھ چھپا کے اللہ تعالیٰ نہیں رکھا، آج تیاری کے لیے حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا. جس چیز کو اللہ نے رکھا ہے اس کی تیاری بتائیے تو بالکل ختم ہو سکتی ہے وہ چیز. یہ نہیں کہ کوئی چیز بڑی اس سے جو اللہ نے بتایا ہمیں کوئی چیز اس سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. ایک توبہ سے ساری زندگی گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ ختم نہیں ہوگی چیزیں؟ لیکن ختم اس وقت ہوں یہ میں بات کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دل کے اندر اس کی اہمیت آ جائے کہ بہت ہی بڑا حالات ہیں، یہ بچ نہیں سکیں گے ہم، ہمارے یہ اعمال ہمیں نہیں بتا سکیں گے. غلط تھپکے مارتے ہیں لوگ، آج اس کی محنت کرنی پڑے گی ہمیں. اور اس میں صرف اتنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو قدم اٹھا مدد میں تجھے شروع کر دوں. سب وہ چاہتا ہی ہے کہ تو قدم اٹھا، احساس کر لے اس چیز کا کہ یہ خطرناک چیز ہے، جس کی پوری لسٹ اللہ تمہارا پورے قرآن میں اتار کے سورہ حجرات پڑھ لینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی میں تو فلاں ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، کہ کون کیا چیز کرا رہی ہے ہمیں؟ یہ گناہ کرا رہے ہیں جو ہمیں سکون نہیں آنے دیتے، جو رات کو سونے نہیں دیتے، جو ہمارے ہاں برکتیں آنی ہی نہیں دیتی.
بیماری کو روک. پوری امت اس وقت اس حال کے اندر ہے. پوری امت گری ہوئی ہے. یہ تو گناہ ایسے ہیں کہ پانی بھی اس سے زیادہ. اور آج آپ کسی کو کہیں کہ آپ نے غیبت کا علاج کر لو، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے ہمیں غیبت کرنے والا سمجھا، میں آپ کو جھوٹا ہوں. کسی کو کہہ کے دیکھیں نا، آپ کو کوئی بڑا آدمی ہو تو پھر تو اس کو تو آپ کہہ بھی نہیں سکتے. میں کہتا ہوں انہیں کو پہلے. کیوں کہ وہ صحیح ہو گئے تو امت صحیح ہو گئی. الحمدللہ امت صحیح ہو گئی، پھر تو بگاڑ ہی ختم ہو گیا امت. سمجھے میرے بھائی بات؟ ٹھیک بات ہے. صحیح گفتگو چل رہی ہے. فکر پیدا کریں. اس عاجز نے جو تزکیہ شیٹ بنائی ہے تو یہی تو ہے سارا کچھ. دیکھیں کتنے زبردست آئیڈیا چلائی ہے آدمی. ایک ایک گناہ کر کے چھڑانا سکتا. سالوں لگ جاتے ہیں ایک گناہ چھڑانے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ سائے مشکورہ، کوشش تو کر رہا تھا نا، جا کامیاب ہے. احساس تو پیدا ہو گیا تھا نا. یہ صوفیوں کے پاس بیٹھنے کا جبھی تو فائدہ ہے. وہ توڑ دینے نے، پنجابی میں کہتے ہیں توڑ دینے، وہ چلا دیتے ہیں راستے پہ، ٹل پہ ہے بس، پھر ختم. باقی منزل پہ پہنچنا نہ پہنچنا رب جانے، اس کی کوئی بات. وہ اللہ کہتا ہے اس کو چھوڑ، تو چل پڑا ہے، تو یہی تیرا کافی ہے. تو چلتا بھی نہیں ہے. ہم جو لوگ کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بہت ایک رات میں کتب بن جاؤ گے، غضب بن جاؤ گے، سارے گناہ تمہارے ختم ہو جائیں. نہیں نہیں نہیں، ایسا کون کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس وہ کہتا ہے پتل رہے تھے، ٹوٹتا رہا ہے، رکنا بس چلتا ہی ہوا ہے. 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، غیبت کا گناہ نہیں نکلا. آئی ایم ہیپی. تو بہت اچھا مرید ہے الحمدللہ. کیوں کہ اس کی کوشش سے ایک فائدہ ہو رہا ہے کہ جو عمل وہ کرنے کے کر رہے ہیں وہ سارے قبول ہو رہے ہیں، وہ ریجیکٹ نہیں ہو رہے. ورنہ آخری محنت نہ کرے اس کے وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں اس آدمی کے جو اس طرف محنت نہیں کر رہا، وہ کھڈے میں جا رہے ہیں اس کے. بولے سبحان اللہ. ہے فائدہ صوفی کے پاس بیٹھیں گے؟ نہیں فائدہ. کتنا فائدہ ہے بیٹھنے سے دیکھ لینا. تشکر جلیس کے اس کے پاس، ان کے پاس بیٹھنے والا آدمی کبھی محروم ہو ہی نہیں سکتا. اگر ان کے پاس بیٹھنے ولی نہیں بنا تو ولی جیسا بن جاتا ہے. ہے یہ نہیں؟ کیونکہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سمجھ و حکمت عطا فرما دیتے ہیں اپنے فضل سے. تو رائٹ نقطے پہ، رائٹ بیماریوں کو پکڑتے ہیں، سیدھی بیماریوں کو پکڑتے ہیں، وہ سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں. یہی سیدھا راستہ ہے. دیکھا آپ نے اخلاقی گناہ کتنا زبردست ہے. پوری کتنا اللہ تعالیٰ نے جس دی ہے. خبردار غیبت نہ کرنا، خبردار چوری نہ کرنا، خبردار یہ نہ کرنا، خبردار بدگمانی نہ کرنا، خبردار کسی کی عیب جوئی نہ کرنا، خبردار کسی بہتان نہ باندھنا بیٹھ کر، بدگمانی مت کرنا. سارا یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہر جگہ یہ ہوا، یہ گناہ، غیبت تو چھوڑ دو. پھر اس سے آپ ہیں انسان کے اندر جو بیماریاں جنم لیتی ہیں، ڈپریشن، پتہ نہیں کیا کچھ، پوچھو ان حالات انسان کے. ایڈمٹ بھی نہیں کرتے. ہم تو صحیح ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہمارا اختام نے یہ کی بات کہی ہے تو اس نے ایسے کیا تو ہم نے یہ بات کہی ہے. ہو سکتا ہے اس نے یہ کیا، بدگمانی ہونا اس تھوڑی کی. اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا اندازہ لگا لیا
پتہ نہیں میری بات سے متفق ہوں آپ نہ ہوں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں اسی اہتمام کے لیے اپنے پیارے حبیب کو سبحان اللہ معراج کرائی، یہ مہینہ معراج کا یہ خیال کیا ہوا معراج میں آپ یہ دیکھیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک کو رتبہ دکھانا تھا، وہ کیا ان کو کچھ سٹیٹس دکھانا تھا کہ بہت اونچے ہیں تو نبی پاک سے اچھا اتنا بڑا کام آسمانوں میں چلے گئے، ایک رات میں اتنا لمبا صبر کر لیا، یہ کیا ہوا؟ کس ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ حضرت سلمان علیہ السلام کا امتی، اس سے کہا کہ جا اس کا تخت اٹھا کے لا ملکہ کا، اس نے پلک جھپکے اٹھا کے لاتا ہوں، 3000 میل دور سے پلک جھپکے تو تخت آ گیا تھا۔ تو جو اللہ کا حبیب ہو یہ کوئی بڑی بات تھی؟ میں نے کہا نا متفق آپ ہوں یا نہ ہو، بات سن لیں میری پہلے، ہم اسی کے ہو جی دیکھیں جی کیا شان نبی، وہ شان یہ کیا شان؟ معراج ہوگی جی چلے گئے، دیکھ میں معراج ہو گئی کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا، اس میں اختلاف ہو گیا صحابہ کے اندر، وہ اختلاف ہو گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا بات، یہ کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ سوچ رہا اچھا مثال دیتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب صدیق نہیں تھے ابو بکر تھے، جب یہ واقعہ پیش ہوا، ظاہر جیسے آج ہم سب لگے ہوتے تم نے لو جی تو اتنی بڑی بات ہو گئی، ایک رات میں وہاں سے وہاں چلا گیا، وہاں ایک شکل میں چلا گیا، آسمانوں میں چلا گیا، دروازے کھل گئے، جبریل رہ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ اتنی بڑی بات، تو انہوں نے چلو جی صدیق کے پاس، اب بتائے کیا جواب دے گا اس کا؟ سبحان اللہ، اس بھی تو کہتے ہیں صدیق صدیق تھا، آپ کی حقیقت کو کون پہچان سکتا؟ کوئی پہچان سکتا حقیقت؟ انہوں نے جا کر ان سے جب کہا، سارے کفار جمع ہو گئے، نہ ماننے والے، بحث کرنے والے، منکر انکار کرنے والے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آج بھی ان کے انکار کرنے والے بہت ہیں نا، ہو ہی نہیں سکتی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان چلا گیا، نہیں یہ خواب تھا، خواب تھا، حالانکہ کس ذات کی بات کریں؟ اب صدیق سن لیں، ایک عام آدمی نہیں گیا، ابو صدیق سے جب کہا بڑے تحمل سے جواب دیا، بات کس کی کر رہے ہو؟ کہ تیری یار کی، جس میرے یار کی بات کر رہے ہو، وہ پاگل ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں پتا، اس سے بڑی چیزوں کو مانتا ہوں ان کی، یہ تو واقعی کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک معمولی بات ہے ان کے لیے، سمجھو میری گل نہیں سمجھے؟ شب معراج تھا، آپ کو تو جو ہے وہ تو ایک دیکھیں دیدار الہی، بس عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہے، اللہ کی محبوب کی محبوبہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ عائشہ کہتے چھوڑو میرے شوہر کی کیا بات کرتے ہیں، وہ کہاں ہوتا ہے؟ ہوتا ہمارے ساتھ ہے لیکن ہوتا نہیں ہمارے ساتھ، سبحان اللہ، ہر ایک طرف سے بات کرتے یذکرن کلہ ہے، یعنی یہ تو ایک ایسے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، ہر لمحہ لمحہ وہیں ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی نہیں، یہاں کیا لفظ کیا ہے؟ یذکرن کلہ ہے، یعنی ہر وقت مست ہے ذکر میں، وہ کون سا ذکر تھا؟ مراقبہ فرماتے تھے کہ اللہ اللہ کر رہے تھے، یا کریں ہر سٹیٹس پہ ذکر ڈیفرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے انسان کا، نہیں سمجھے بات؟ ہر سٹیٹس پہ ذکر کا معیار ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کوئی تجلیات میں گم ہوتا ہے، کوئی تجلیات صفات میں گم ہوتا ہے، کوئی تجلیات شعور میں گم ہوتا ہے، کوئی کسی تجلیات میں گم ہوتا ہے، ہر آدمی دیکھے نا
وہ اس میں ذات میں ہوتا ہے. ہر آدمی اس کے سٹیٹس پہ جتنا اس کا رتبہ بڑھتا جاتا ہے اس کا ذکر تبدیل ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی جو سب سے ہائی سٹیٹس رکھتے تھے ان کا ذکر کیا تھا؟ ان کا ذکر جو تھا وہ دیدار الہی تھا. بولے سبحان اللہ. میں کہا میں بات جو کہہ رہا ہوں متفق ہو نا آپ ہو رہے ہیں متفق میری بات سے؟ ہاتھ کھڑ کے کرتے ہیں کون کون مان رہا ہے میری بات؟ اچھا عاشق رسول بیٹھے ہو سارے. چلو جی آپ خود سوچیں تو پھر یہ واقعہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ نے اپنے نبی پر ایک چیز ظاہر کرنی تھی بغرض تبلیغ. نبی جو آتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو آتا امت کے لیے ہے. ہر نبی اپنی امت کے لیے آیا، جو کچھ اس کو دیتا تھا اللہ تعالیٰ وہ اپنی امت پر استعمال کرتا تھا. لیکن اللہ کے نبی جو تھے وہ کیا تھے؟ رحمت للعالمین ہیں. آپ ایک امت کے لیے نہیں ہیں، آپ تو چیونٹی کے بھی ہیں، پرندے کے بھی ہیں، درخت کے بھی ہیں، پتے بھی آپ کو پہچانتے ہیں. رحمت للعالمین ہیں آپ. انسان کے لیے تھوڑا بھیجا گیا آپ کو. سبحان اللہ. آپ کی شان کون پہچانتے؟ جبریل نہیں پہچان سکے. چلتے رہے مقام آیا کہ بس ٹھس کیا ہوا؟ کہ ہو گیا بس معاملہ، میرا تو یہیں تک تھا. یار تو نور ہے، میں تو بشر ہوں. ہم اسی جگہ میں پڑے ہوئے. بھائی تو کدھر چلے گئے آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے بس میں تو ختم ہوں. اس کے بعد کیا ہم دیکھیں کوئی سٹوری ہے ہی نہیں. پھر یہ سب کچھ جو کیا گیا تھا جو ظاہر کی گئی چیز آپ کو تو ہر وقت معراج ہوتی تھی. سبحان اللہ. ہر وقت معراج ہے آپ کے. یہ جو دکھا دیا جھلکی اللہ پاک نے کہ آپ کی جھلکی دکھا دی گئی، ایک معراج دکھا دی گئی ہے. کیوں؟ کہ وہ بھی امت کی اصلاح کے لیے. کیونکہ آپ تقت کانا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایک نمونہ بن کر آئے تھے. تو اس نمونے کے ذریعے سے صرف امت کی اصلاح کے لیے اس میں کچھ حکمتیں رکھی ہیں اللہ پاک نے. آپ کا پورا سفر جو ہے ام ہانی سے شروع ہوتا ہے، جس کو اسرا کہتے ہیں. ام ہانی کے گھر سے آپ کو تشریف لے گئے حتیم میں پھر آپ کو جو سینہ صدر کیا پہلی دفعہ تو نہیں ہوا صدر، آپ کو پہلے ہو چکا تھا کئی دفعہ. آپ زمزم سے کیوں دھویا گیا؟ ام ہانی گھر میں کیوں تشریف فرماتے؟ اچھا ام ہانی کی بات بھی مجھے بڑی یاد آ گئی. میرے حضرت ایک مخصوص جگہ بیٹھتے تھے رکن یمانی کے سامنے، جہاں میں نے بھی ان کے ساتھ زندگی گزاری فقیر نے. ایک دن مجھے خیال ہے کہ یہاں یہ جو اللہ کا درویش بیٹھا ہے یہاں پہ اور خانہ کعبہ کے کسی جگہ پہ تشریف نہیں جاتے رکھتے ہی صدیوں سے اسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ وہ ایک جگہ پر مخصوص سامنے رکن یمانی ہے آپ ادھر بیٹھتے ہیں. اور کوئی بھی وہاں عرب آتا ہی نہیں تھا. ختم لا معافی. یہاں تو اس درویش کی جگہ بڑے سے بڑے رمضان ہو حج ہو کتنے رش ہوتے ہیں، وہ جگہ حضرت کی مخصوص ہوتی تھی. کہتے ہیں اللہ نے کو دنیا بھی پہچانتی ہے. یہ خادم تھا جو وہاں ان کی یہ مسئلہ بچھاتا تھا. مجھے سارے جانتے تھے، سارے جانتے تھے. بڑے پرانے بدھو وہاں بیٹھتے تھے، پرانے عرب. مکی یا بات آ گئی نا اس کی معراج کی، ہانی کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں سے آپ شروع ہوئے تھے. تو میرے خیال ہے ایک دفعہ بیٹھنا کہ ہنسیاں بیٹھتے کیوں ہیں؟ راز ہی ہوگا یہاں کوئی چھپا ہوا، ایسی بات ہو نہیں سکتی. اللہ خلا کچھ قدم اٹھاتا ہے اس کے اندر کوئی مزہ ہی مزہ ہوتا ہے. اب مدینے میں آپ بیٹھتے تھے وہ جو ہے نا مؤذن کا جو کیا کہتے ہیں اس کو مؤذن اذان دیتے ہیں اس کے نیچے چبوترا جو ہے اس کے نیچے پہلے چبوترے اس کے وہ جو ہے ستون اس کے نیچے پہلے ستون کے نیچے آپ ہمیشہ وہاں بیٹھتے تھے. کوئی بھی ہو حج ہو
زان ہو مانشت ہوتی. اس کا بھی راز الحمدللہ بڑا راز کھلا یہاں کیا تھا. تو یہ تجسس ہوا, تھوڑا خیال آیا کہ بھئی دیکھیں یہ کیا چیز ہو سکتی ہے. یہاں سے تشریف رکھتے ہیں ہمیشہ, اس کی وجہ کیا ہے. خیر میں وہاں جو بیٹھتے تھے پرانے پرانے لوگ, بڑے بڑے بزرگ بیٹھتے تھے, میں بھی تھوڑی ٹو لگاتا رہا, کسی سے پوچھتا رہا. تو ایک بندے نے مجھے بتایا عرب کہ تجھے پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ میں کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے میں تجھے دکھاتا ہوں. اچھا وہ جو جگہ ہے آپ کو پتہ نہیں, آپ لوگ جائیں گے تو ہے تو جگہ وہیں ہے, وہ خانہ کعبہ میں. کہتے سب جگہ دیکھ, پہلے جو وہ تھا نا وہ بنا چبوترا جو بنا, پہلے چبوترے بیٹھتے تھے, فرسٹ چبوترے پہ سامنے بالکل ہوتا تھا, تو اس کے پیچھے ہے نا چبوترے پہ. تو وہاں پر اس نے جب دکھایا جو سٹون تھے سب اس طرح لگے ہوئے تھے, لیکن وہ جو ہانی کی جگہ بتایا میں نے, وہاں 2 ستون تھے, ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا, بیچ میں جگہ تھی کافی بڑی, یہاں سے یہاں تک اتنی ہوگی. کہتا نظر آیا تجھے فرق تو نظر آیا یہ کیا؟ کہتا اب تجھے دکھاتا ہوں. اس نے آگے کپڑا تھا کچھ چیز, اس کو ہٹایا تو اتنا نشان تھا اس پہ لگا ہوا, اتنا بڑا گول سا. کہتے یہ جگہ ام ہانی جہاں تھی, یہاں سے معراج پہ تشریف لے گئے تھے نبی پاک سے. نشان دے گئے. تو وہ جگہ تھی جہاں سے ام ہانی کا گھر تھا, وہاں پر جہاں آپ آرام فرما رہے تھے, استراحت فرما رہے تھے, وہاں سے پھر آپ کو لے گئے حتیم میں لے گئے. تو وہ جگہ میں نے دیکھی الحمدللہ, کبھی آپ جائیں تو آپ بھی دیکھ سکتے. وہ جگہ تو وہیں موجود ہے. تو یہاں سے اس گھر میں رکھنا, پھر آپ حتیم لے جانا, حتیم سے پھر براق کا آنا, براقنا پھر براق کا پھر مچلنا, وہ بھی تو مچلا تھا نا دیکھ کے, پھر اس پہ ہاتھ رکھنا, پھر وہاں سے سفر اس طرف جانا, وہاں سے پھر انبیاء کا آنا, پھر انبیاء کو نمازیں پڑھانا, پھر آپ کی امامت کرانا, پھر وہاں سے سفر شروع ہونا, پھر سیڑھی کو اترنا, اور پھر جگہ جگہ پہ آپ کو زیارتیں کرانا, حضرت موسیٰ کو دکھانا, پورے سینہ پہ لے جانا, ہر صبح پھر مدینہ میں آپ سے پڑھانا, پھر آگے سفر شروع ہونا. تو میرے بھائی یہ سارا کچھ جو ہے, سارا کچھ جو ہے اصلاحی امت ہے, اصلاحی معاملات ہیں سارے اس کے امت کے, اور پیغامات ہیں سارے. ایک ایک چیز کو اللہ والے کبھی کبھی اپنے بیانات میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اس سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں, اس سے یہ سبق ملتا ہے, اور ساری امت کے لیے, ساری امت کے لیے اصلاح کے لیے چیزیں اس کے اندر. اسی میں سے سب سے مین چیز اب دیکھیں جو مشاہدات میں بھی بخشوں کرائے گئے, سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہمارے لیے پیغام ہے. 2 زبردست چیزیں امت کے لیے. ایک تحفہ بندگی ہے, جس سے انسان اپنے رب کے سامنے بندگی کا اظہار اعلیٰ درجے پہ کر سکتا ہے. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں, اور وہ نماز ہے. یہ خلا تھا اس امت کو اعزاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب اور بندے کا جو تعلق ہے نا, وہ صرف ایک تعلق ہے, بندگی کا. اب بندگی کا سارا اظہار جو انسان کر سکتا ہے کسی عبادت میں نہیں ہے سوائے نماز کی. اتنی اہتمام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز امت کو پہنچائی ہے اپنے حبیب کو بلا کر, کہ اتنی رسپیکٹ ہے اس نماز کے اندر, اتنی بڑی چیز ہے جس طریقے سے دی گئی ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. سوچا نہیں جا سکتا کہ ایک امتی ہو, ایک مسلمان ہو, اور اتنی گریٹ چیز کو چھوڑ دے نماز کو, تصور نہیں کیا جا سکتا. آسمانوں پہ دی, اور کیسے مقام پہ دی ہے الحمدللہ. اور معراج اس میں لذت وہی ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے معاملے نماز کے واسطے کر دیا کہ جب نماز پڑھتا ہے بندہ تو مجھے دیکھ رہا ہے یا میں تجھے دیکھ رہا ہوں.
یہ نماز کا اسٹیٹس رزلٹ دے دیا اس نماز کو کہ نماز اس کا یہ رزلٹ ہے. یہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیا سارا کچھ جو کرنا. سمجھ آ گئی نا میری بات؟ اور دوسری چیز جو اس کے بعد جو سب سے اہم چیز تھی وہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ آپ نے حدیث سے مقرر چیزیں، ان چیزوں کا مشاہدہ کرانا تھا کہ جس سے امت کو بچانا تھا. وہ کیا تھے؟ اخلاقی گناہ تھے. جب آپ پہنچے اور دیکھی وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے کہ غیبت کرنے والے کا کیا حشر ہو رہا ہے، سود کھانے والے کا کیا حشر ہو رہا ہے، ایسے واعظین کا، مقربین کا، واعظ کرنے والوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، کس حال میں اٹھائے جائیں گے، کیا سزاؤں سے جائیں گے، سود کھانے والے کی کیا سزا ہوگی، بے حیا عورت کی کیا سزا ہوگی، غیبت والے کی کیا سزا ہوگی. پوری ایک ایک سزا کی ڈسکرپشن اللہ کے نبی نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تاکہ مزید اس امت کے اندر اس کو بچنے کے لیے اندر عقیدت پیدا ہو. تو سارے اخلاقی گناہ کا مشاہدہ نبی پاک سے کرایا گیا اور آپ نے آ کے ایک ایک چیز بتائی. ہے یہ نا سن مراج میں؟ یہ ہے مراج، حقیقت ہے مراج تو یہی ہے ساری، کہ میری امت سنبھل جائے، میری امت نمازی ہو جائے، جھوٹ سے بچ جائے، غیبت سے بچ جائے. دیکھا ایک جگہ ایک آدمی لٹکے ہوئے، ان کا گوشت کاٹا جا رہا ہے پہلو سے، وہ گوشت کاٹ کے انہی کے پہلو سے ان کو کھلایا جا رہا ہے. وہ تڑپ رہے ہیں اور فرشتے ان کو کہنے کھا اس کو، کھا. کیوں؟ کہ تو دنیا میں نہیں کھاتا تھا اپنے مردے بھائی کا گوشت، کھاتا تھا نا، اب اس کو کھا. اور یہ ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار اس کے ساتھ. کون تھا؟ جو غیبت کرتا، وہ مارتا جو والا غیبت کرتا. ایک نبی جو آنکھوں سے دیکھ کے آپ کو بات بتا رہا ہے، اس کی بات کہنی کافی تھی، لیکن مشاہدے پہ لا کے اور پھر وہ پوچھتے ہیں جبریل سے کیوں کر رہے ہیں، جبریل اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں واقعہ. پھر بھی ہم غیبت کرتے ہیں، غیبت سے نہ بچیں. بتائیں، اور جو غیبت سے نہ بچیں تو کیا جو آنکھوں سے دیکھ کے اللہ کے نبی نے حال بتایا کہ وہ حال نہیں ہوگا اس انسان کا، بچ جائے گا. ایک قوم کو دیکھا کہ بڑے بڑے مٹکوں جیسے ان کے پیٹ ہیں، اس سے بتا اٹھ نہیں سک رہے، چیختے ہیں، چیختے ہوئے کہتے ہیں اللہ قیامت قائم نہ کرنا، اللہ قیامت نہ قائم نہ کرنا. یہ وہاں سزا کے ختم ہے. اور پھر ان پہ فرعون کے جانور، یعنی بدترین جانور ہوں گے نا فرعون کے جو ہوں گے، وہ ان کو رونتے ہیں اپنے پاؤں کے ساتھ، اور وہ چیختے ہیں، اور یہ ریپیٹ ہو رہی ہے چیز. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو سود سے نہیں بچتے تھے. آج دیکھ لیں ہر بات غیبت کرنے والے، عیب جوئی کرنے والے، آبروزی کرنے والے، بہتان باندھنے والے، ایک ایک گناہ ڈسکرائب کیا اللہ تعالیٰ نے، دکھایا، مشاہدات میں رکھا. تو میرے بھائی، کامیابی جو ہے آخرت کی ہم نے لینی ہے تو اپنے اخلاقی گناہوں کو بہتر کریں، ان سے بچیں. اس پہ اگر کچھ محنت ہے تو کامیاب ہے انسان. اور آج جو فتنے کا دور ہے اس پر محنت نہیں ہے، -1% بھی محنت نہیں ہے اس پر. کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے ہمارے یہاں. جس پر ایک پوری معراج قائم کی گئی، آپ سمجھ گئے نا معراج کیوں قائم کی گئی ہے؟ نبی عروج کے لیے نہیں، یہ مجھ امت کو بچانے کے لیے ہے. آپ کی شان تو اس سے بہت بڑی ہے.
یہ نیا نقطہ سنا ہوگا جو آپ نے مولوی سے باتیں سنتی ہیں معراج کا. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں اس کے بچنے کا اللہ سبحانہ نے کیا انتظام کیا ہے ان گناہوں سے بچنے کا. ان گناہوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے اس کا انتظام کیا کیا ہے. کیا ہوا ڈیفینیٹ نہیں کیا ہوا. سب سے پہلے اس کا انتظام ہوا ہے. سب سے پہلے وہ کیا ہے؟ وہ تصوف ہے, تزکیہ ہے. یہ تصوف کی جو حقیقت ہے نا اس کو ہم نہیں سمجھے. تصوف ہم سمجھتے ہیں ولی اللہ بننے کے لیے فلاں چیز کرنے کے لیے فلاں ہونے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے. تصوف ایک چیز کا نام ہے. میرے حضرت نے اس کی بڑی پیاری ڈیفینیشن کی ہے. تصوف جو ہے تزکیہ ایک چیز کا نام ہے کہ اخلاق رذیلہ ختم ہو جائیں, اخلاق حمید آ جائیں. اخلاق رذیلہ کو بدلنے کے جو محنت کی جاتی ہے اس کا نام تزکیہ اور تصوف ہے. اور صرف اسی لیے کی جاتی ہے اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہے. جو اللہ والوں کے پاس جانا, پھر اللہ والوں کے ہر آدمی کا اپنا ایک ہاسپٹل ہوتا ہے نا, قادری کا اپنا ہے, چشتی کا اپنا ہے, سہروردی کا اپنا ہے, نقشبند, ہر اپنے اپنے ہاسپٹل رکھے ہوئے ہیں. جو کامل شیخ ہیں اپنی اپنی میڈیسنز ان کے پاس ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے مریض کو کون سی میڈیسن چاہیے اور کون سی اس کو سوٹ ہوتی ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا, کسی کو کوئی کیپسول ہوتا ہے, کسی کو کسی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اپنا ذوق کون سا ہے, کس میڈیسن سے مقصد ہے کہ سب کا کیا کہ اس کی اصلاح ہو جائے. کون سی اصلاح؟ کہ اخلاق رذیلہ جو ہے اخلاق حمیدہ میں بدل جائے. عیسیٰ السلام کیوں ہے؟ اس لیے ہے. موسیٰ السلام کیوں ہے؟ اس لیے ہے. جتنے بھی انبیاء تشریف لائے دنیا کے اندر صرف اسی کام کے لیے ہے. یہ اخلاق رذیلہ کو مٹانا چاہتے تھے. اور سیدہ امام الانبیاء جو تشریف لائے وہ تو بالکل کمپلیشن کے ساتھ اس کے ساتھ ہے. اس لیے موت اونچی ہے, پوری کمپلیٹ کتاب ہے ہمارے پاس قرآن. دیکھ لیں ہر چیز کمپلیٹ ہے. نبی پاک نے جو میں پیش کی اس میں حق ہے ہی نہیں کسی کم سے کہ بعد میں آ جائے گی فلاں آ جائے گی اس میں مکس ہو جائے گا, ہے ہی. تو تزکیے کا جو دیا گیا طریقہ الحمدللہ کمپلیٹ طریقہ دیا گیا ہے. پھر کیا دیکھیں کہ یہاں میں تزکیہ ہوتا ہے. بھئی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے جو جس کو جو خواہش ہوتی ہے. لیکن ایک نیت رکھ لیں آپ کہ میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ مجھ میں سے یہ برائیاں ختم ہو کے نیک چیزیں میرے میں آ جائیں. تو اس کے لیے مجھے کہاں جاؤں جو مجھے یہ میری چیز پوری کر دے. بس دیٹس یہ ایک ایم بنا لیں. نہ آپ کو کشف چاہیے, نہ کرامت چاہیے, نہ گدیاں چاہیے, نہ کچھ چاہیے, نہ کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے. اس کا مطلب ہی کوئی نہیں. زندگی سے کوئی تعلق نہیں آخر سے. اس کا وہ کہاں پوچھا جائے گا یہ ساری چیزیں کہ تو پیر تھا نہیں تھا, تو فلاں تھا یا کشف ہوا تھا. کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اور تجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ غیبت نہیں نہ کرتا تھا, جھوٹ نہیں نہ بولتا تھا, لالچ نہیں نہ کرتا تھا. سبحان اللہ. زبان تو تیری پاک ہے نا, صاف ہے نا. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پورا انتظام ہے اس کا, کیونکہ یہ تو مین چیز ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں ہماری. ساری عبادات ہماری ختم ہو جاتی ہیں. سارا کا بیس اسی پر بنتا ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ کیا اس کے لیے اللہ نے انتظام نہیں کیا ہوگا, اس کے لیے بڑا انتظام کیا ہے اس کا. تو جب انسان چاہے کہ میں نے اس کو اپنی اصلاح کرنی ہے اور میں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو بھاگنا شروع ہو جائے. دیکھے جس میں جائے پتہ سے یہ آدمی ہے جائے اس کے تاکہ کوئی بعد میں کوئی وہ نہ رہے کہ کسک باقی نہ رہے, کوئی کمی باقی نہیں. یار میں وہاں چلا جاتا شاید ہوتا ہوں نہیں. چاہے ٹرائی کریں آپ, جہاں آپ کو دوائی سوٹ کر جائے فوراً چپک جائیں وہاں پہ. نہیں جانے کے بعد پھر بعد میں ٹرو نہ کریں, پھر شکوے نہ کریں, پھر وہ شیطانیت ہے.
آپ کو کھلا راستہ جائیں, تلاش کریں اپنی, صرف اپنی اصلاح کے لیے. یہ نہیں وہاں بڑی یہ چیز ہوتی ہے, وہاں بڑا درس بڑا ہوتا ہے, وہاں پڑا نہیں, نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق کس سے کہ تیرے اندر صفائی کتنی ہو رہی ہے وہاں جا کر, اس کی باتوں سے تیرا اندر کتنا کھل رہا ہے, تیرا گناہ کتنا کم ہو رہا ہے, پیارے نبی کی محبت کتنی بڑھ رہی ہے. سنت پہ تیرا کتنا عمل شروع ہو چکا ہے. مسئلہ تو یہ ہے نا, یہ کرائٹیرین چاہیے. یہ بڑا مزہ ہے, یہ بڑے نکات تھے, یہ بڑا لطف آیا, جملے یہ ہو گیا, یہ واہ جی کیا نقطے نکالے ہیں, بڑا اونچا درس دیتے ہیں جی, تو فلاں وہ کرتے ہیں. اینل کی رکھے, آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کچھ فائدہ ہوگا نہیں. میں وہاں گیا تو الحمدللہ ایسی پہلی بات کی, ایسا زبردست میرا الحمدللہ گناہ ہی ختم ہو گیا. سبحان اللہ, دل مطمئن ہو جاتا ہے جب وہاں جاتے ہیں. یار حضرت بیٹھے خاموشی ہے, لیکن یار پھر بھی الحمدللہ بڑا سکون ملتا ہے. بعد میں پھر گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا, ختم. دیکھ کے فلاں ہو جاتا ہے, محبت نہیں. پہلی چیز جو اصلاح کی سب سے بڑی چیز جو اللہ نے جس کا انتظام کیا, کیا؟ اخلاقی گناہ ختم ہو انسان. اگر یہ آپ محسوس کر رہے ہیں, میرے حضرت کی جملہ کہتے تھے کہ تو دن رات اللہ کا ذکر کرتا رہے, 10 لاکھ تسبیح تو کرتا رہے, لیکن یاد رکھ اگر تیرے ذکر سے گناہ ختم ہو رہے ہیں اور نیکیوں سے محبت ہو رہی تو تیرا ذکر مقبول ہے, ورنہ بیکار. یہی حال قرآن کا ہے. قرآن کی تدبر سے آپ عمل پہ چل پڑے ہیں تو آپ کا پڑھنا قرآن نور اللہ نور ہے, ورنہ سزا کے لیے تیار نہیں. یہی قرآن کھڑا ہو گیا آپ کے جوتے مارے گا روزے قیامت میں کہ چور تھا, پڑھتا تھا, عمل مجھ پہ نہیں کرتا تھا, دنیا کے لیے پڑھتا تھا, دنیا کی مشہوری کے لیے کام کرتا تھا. اگر اس میری وجہ سے پڑھتا تو ہر آیت پہ فکر کرتا کہ میں اس پہ عمل کیسے کروں, یہ چیز کیسے کروں, اس کو کیسے نکالوں, اس کو کیسے عمل کروں. سمجھ آ گیا؟ سبحان اللہ. وہاں تو بڑا حساب ہوگا, سری الحساب. اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ بہت جلدی حساب لینے والا ہوں. صرف یہ نہیں کہ رکھا جائے گا, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. جو اللہ نے نعمت دی, یہ سب نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں. جو آج آپ کو ذکر کی نعمت دے رہا ہے, کل اس کا حساب لے گا. اس ذکر سے تو نے اپنے گناہوں کو چھوڑا, یہ عادت بن گئی تھی ذکر تیری, کیا شہرت کے لیے تو کرتا رہا, یا گنتا رہا؟ کیوں نہیں گیا اپنے شیخ سے کہا جی میرا گناہ ختم نہیں ہو رہا؟ کیوں بیٹھا رہا تمہارا ان کے ساتھ؟ کیوں وہ کواسے کرتا ہے پھرتا رہا؟ چلے ایک جگہ سے تیرا کام نہیں بنا, دوسری جگہ, تیسری جگہ. ہم نے تو 4 گیٹ کھولے تھے, نقشبندیہ بھی تھا, قادریہ بھی تھا, شورودی بھی, چشتیہ بھی تھا, اور اس کے ساتھ شاخیں بہت سی ہیں, شاذلیہ بھی تھا. یہ پھر شاخیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. لیکن جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ بھیج دیتا ہے کسی دربار پر, کسی جگہ پر, بالکل رائٹ جگہ پہ, پھر وہ خود چور ہے, بننا نہیں چاہتا, اور شکوہ پھر اس آدمی کو کرتا ہے کہ جی وہاں میری تربیت نہیں ہو رہی, میں صحیح نہیں ہوا, میں تو پاگل ہوتے ہیں, وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. وہ تو پھر یہ کہ ڈبل گناہ کما رہا ہے اس چیز کا, تو اور زیادہ خطرے میں آ گیا. نہیں, اپنی کمزوری دیکھو. تو بھائیو, اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے, اب چلتا ہوں اپنے سبجیکٹ کی طرف. عافیہ کی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ جہنم سے بچنے کی تدابیر کرنا. اور جہنم سے بچنے کی تدابیر سب سے بڑی کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا. اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سے؟ اخلاقی گناہوں سے بچنا. اور اخلاقی گناہوں سے بچنے کا نام کیا ہے؟ کس طرح بچا جائے گا؟ تزکیہ کرنا. اور تزکیہ حاصل کرنے کے لیے کون سی جگہ جانا چاہیے؟ کسی اللہ والے کے پاس. ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہ سب کچھ کر لیتے نہیں پھر بھی ہمارا مشکل سے گناہ نکل رہا ہے, فکر نہ کر, کامیابی کامیاب. گھبرانے کی کوشش کر رہا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ماشاء اللہ, بڑے سمجھدار ہو گئے بچے, تسی
سمجھنا نہیں. اب محنت شروع کر دے کل سے, ٹھیک ہے نا. جو شیٹ نہیں بنانا چپ کے شیٹ بنائے. جس کو یہاں نہیں مل رہا تذکیہ پھر کہیں اور جگہ تلاش کرے, مل جائے تو پھر پورا فائدہ اسے اٹھائے. سمجھے نا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ وہاں رکھو, شیخ وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو. جی پی وہ بناؤ جو تمہارے نزدیک ہو, گاڑی نہ پکڑنی پڑے. جی پی میرا بنا ہے بلیک پول میں رہتا ہی جاؤں, ہارٹ اٹیک ہو گیا دودھ پھر وہ کدھر کو جی پی, اتنے فارغ ہو گیا بیچارہ. یہاں ایک گناہ چپک گیا تو وہ دیکھ رہا ہے کلکتے کی طرف, بنارسی کی طرف کہ میرے شیخ تو وہاں بیٹھے ہیں, اور جناب کسی اور شہروں کی طرف. وہ شیر بیچارہ شیخ وہاں تیری سلا کے جہاں نہ تجھے بھیج دیا جی پی تلاش کر. عقیدہ محبت سب سے رکھ جس کے تو جس سے, لیکن اپنی اصلاح تو کر. اگر خالی رہے گا, یاد رکھیں یہ بھی ایک بزرگوں کا قول ہے کہ جو اس تربیت سے خالی رہا تو مکمل شیطان کے سپرد ہو گیا وہ شخص. شیطان گھیر لیتا اس شخص کو, کیوں وارث ہی کوئی نہیں اس کا, پیچھے ہے ہی نہیں کوئی کنٹرول کرنے والا بھائی. وہ اسی چکر میں ادھر ادھر کرتا ہے, وہاں تو ہو ہی نہیں رہا کچھ, گناہوں کے لیے پڑ جائے گا اس پر. سیریس ہونا چاہیے انسان کو آخری تیاری کے لیے. بس تیاری کے سٹیپ آپ کو سارے بتا دیے. آپ کو کیا بتا دیے, میں اپنے آپ کو بتایا, میں نے خود بھی تیاری کرنی ہے, میں تیاری کرنے کے لیے کر رہا ہوں بات آپ سے. ہمت کریں, زندگی بہت جلدی برف کی طرح پگھل رہی ہے دوستوں. جو کل دن تھا اب نہیں ہے, اب ختم ہو گیا. اب وہ واپس نہیں آئے گا جی میں نے کل کے دن میں آج عمال کر لیتا ہوں تاکہ شامل ہو, نہیں, وہ تو گیا. فرشتوں نے بند کر دی وہ کتاب, یہ جو بیٹھے ہیں رائٹ لیفٹ سب سنتے ہیں, بند کر دی کتاب, وہ تو گئی. اب کی بات کرو, اب جو شروع ہو گیا وقت, جو سستیاں کی, جو غفلتیں تھیں, اس پہ استغفار کرو, معافی کرو, اور پھر اپنے شیخ کے ساتھ مستعدی کے ساتھ چل پڑو. کس لیے کہ جی میں اندر کے گناہ نکل جائے. بس پراپر اس میں محنت کرو, شیٹ پراپر اس کو پڑھو, فل کرو, باقاعدہ بھیجو, بہت برکت ہے. اللہ کی مدد, اللہ کے ساتھ. اور کرٹیکل نہ رہو کبھی, ہمیشہ پازیٹو رہو. انشاءاللہ یہ گناہ ختم ہو جائے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا. جیسے میرے شیخ کہتے ہیں اس کی طرف چلتا رہے, انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ہمت نہیں آتی. باقی جو ضروریات زندگی اس میں مست رہو اپنے, الحمدللہ دامن بچا کے اس دنیا سے زندگی گزارتے چلے جاؤ. بس جہاں نوکری کر رہے ہو, جہاں چاکری کرو, بس ایک چیز کا خیال, ہر چیز حلال ہو, بغاوت شریعت کے ہو. بس کہیں منع نہیں کیا آپ کو, کسی چیز سے اللہ نے منع نہیں کیا, کسی جگہ جانے سے منع نہیں کیا, کسی نوکری سے منع نہیں کیا. ہر چیز جائز کر دی اللہ پاک نے آپ کو, لیکن وہ ایک چیز رکھی ہے کہ بس ہو وہاں مطابق شریعت کی, شریعت کے خلاف کام ہے, اور نقصان نہیں ہے, اس میں فائدہ ہے. بس جس نے شریعت کے خلاف کام کیا وہ گیا, وہ ڈوب گیا. تو پھر منع نہیں اللہ نے کہیں بھی کیا. جو دینا ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو, تو شریعت کے اندر ہی آپ کو سب کچھ دے دے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو آپ کے مقدر میں آپ کو نہ ملے. آپ کے مقدر میں اگر ملینئر بننا ہے تو آپ کو ملینئر بنا دے گا, آپ کو شریعت کے اندر ہی بنا دے گا. ہم شریعت سے کیوں باہر بھاگتے ہیں؟ زیادہ کمانے کے لیے, زیادہ پیسے کرنے کے لیے. شریعت میں رہ کے الحمدللہ کماؤ, جتنا مقدر ہے وہ آ جائے گا آپ کے پاس ہر حالت میں. کیوں ہم باہر جائیں؟ جائز اور ناجائز کا خیال رکھو. سود کا میں نے بتا دی سزا کتنی زبردست ہے. وہیں سزا دکھائے گی سود کی, دکھائی قوم ہے پاگل جس سے بھوت چپٹ جاتے ہیں نا آدمی کو. جن دیکھو اس میں جن چیز کو چپٹے ہوتے ہیں, چیخ پکار کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, بال پھینک رہے ہیں اپنے. یہ کون لوگ کہتے یہ سود خور ہیں جی. اب ان کا حال ایسا ہوتا ہے, سود کھا لیتا ہے, جیسے ان پہ جن سوار ہو گئے, بھوت سوار ہو گئے. یہ سب مشاہدات کرے. بے حیا عورتوں کو دکھائے کنواں ہے, اس میں سے ننگی الٹی لڑکی ہیں عورتیں, آگ چل رہی ان کے اوپر,
آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، ان کو چیختی ہیں، کہتی یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کی امت کی بے حیا ہوتے ہیں جنہوں نے پردے اتار دیے. یہ معراج ہے. آپ کے شان بتاتے پھرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. شان نہ بتائیں، یہ بتائیں جو مشاہدات آپ کو کرائے گئے ہیں اور جس کے لیے موت کے لیے جو آپ بتائیں چیزیں وہ ایسا. آپ کا مقام تو اس سے بہت بڑا. آپ تو ہر روز معراج ہوتی ہیں آپ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا. درشی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع طه یاسین اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.